اور ہمارے علاقے میں فیضان چشتیہ کو علمی حوالے سے عام کرنے میں نمایاں ذات اگر ہم کو نظر آتی ہے تو حضور سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی نظر آتی ہے۔ آپ نے علم کے ایسے قیمتی جواہر ہمارے لیے چھوڑ رکھے ہیں کہ آج بڑے بڑے اسکالر اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حضور خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی شان آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں حضور سلطان القلم ہے، ہم یہ جانتے ہیں امام الصوفیہ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں امام المفسرین ہے، ہم یہ جانتے ہیں امام المحدثین ہے، ہم یہ جانتے ہیں آقا کے شہزادے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی ایک شان آپ کو میں سنا رہا ہوں، حضور خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر لطیف، تفسیر الملتقط، جو آپ نے قرآن کی تفسیر میں آپ نے لکھا، 5 پاروں تک تفسیر ہوئی تھی، پھر اس کے بعد حضرت کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کی علمی شان دیکھیے، آپ کی علمی شان کو دیکھ کر کہنے والوں نے آپ کو سلطان القلم بھی کہا۔ آج میں ایک نمایاں اور منفرد شان آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اور کہنے والے کون ہیں پہلے اس کو میں بیان کروں گا، کیونکہ جب بات کہنے والے کا اندازہ ہوگا تو بات کی بھی میں عظمت زیادہ ہوگی۔ کہنے والے عمدۃ المحدثین اشرف العلماء حضرت خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث تھے، وصال فرما گئے، اور ان کی پیدائش بھی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں منت سے ہوئی، اسی لیے آپ کا نام خواجہ شریف رکھا گیا۔ تو آپ کی شان یہ ہے کہ میں اپنے دوران طالب علم کی بات، ایک واقعہ آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، کہ میں جب طالب علم تھا، حضور محدث حضرت خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان کے بازو ایک مسجد تھی، جہاں پر آپ فجر کے بعد درس دیا کرتے، تو وہاں پر میں بھی حاضر ہوتا۔ ایک فجر کی نماز کے بعد درس دیتے، مختصر ایک حدیث بیان کرتے، اس کا ترجمہ بیان کرتے، اس کو سمجھا دیتے اور رخصت ہوتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ میں بھی وہاں پر تھا، اور ایک صاحب حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کی اگر ہم کو مقام کا اندازہ ہوگا تو حضور بندہ نواز کی شان انہوں نے جو بیان کی ہے اس کا ہم کو اندازہ ہوگا۔ پھر آپ وہ درس ہوا، درس کے بعد ایک شخص آیا، سارے جب مسجد کے مصلی فارغ باہر ہو گئے تو میں کھڑا تھا، اور ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، بڑے دور سے ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں، بڑے دور علاقے سے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فوراً ان کو ایک وقت دے دیا کہ فلاں وقت آؤ اور ارادت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ میرے لیے بھی بات بڑی تشویش کی تھی کہ حضرت کے پاس جو بھی مرید بننے کے لیے آتا، آپ اس کو استخارے کا حکم دیتے یا پھر بعد میں آنے کا حکم دیتے، آنے کے بعد فوراً وقت نہیں دیتے۔ یہ میرے لیے تشویش کی بات تھی کہ آنے والا پہلی مرتبہ آ کر ملاقات کر رہا ہے اور پھر مرید بننے کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ جانے ہی والے تھے، وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مرید کیوں بن رہا ہوں آپ کا، یہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال میں حج کے لیے گیا تھا، کعبۃ اللہ کی حاضری کے بعد آقا کے روضے پر حاضری ہوئی، وہاں پر قیام ہوا، ایک رات خواب میں آقا کو دیکھتا ہوں، آقا کی محفل سجی ہے اور آقا کے دیوانے جمع ہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا سوال کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا سوال کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں بھی خیال آیا میں بھی کچھ حضور کے بارے میں حضور سے کچھ سوال کروں، کچھ پوچھوں۔ اتنا خیال ہی آیا تھا کہ فوراً آقا دو جہاں اٹھ کر جانے لگے۔ میں پیچھے گیا، جا کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا میں بھی۔ تو آپ آقا وہ شخص فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دکن کے علاقے سے آؤ، تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو خواجہ شریف صاحب سے پوچھنا۔ یہ ان کی حضور کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ ویسے جن کو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے مانگا گیا، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی علمی خدمات کو دیکھ کر، آپ کی علمی شان کو دیکھ کر، آپ کے علمی کمالات کو دیکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت بندہ نواز کو کہنے والوں نے کیا کہا؟ سلطان القلم کہا، آپ جیسا لکھنے والا کوئی نہیں۔
बेशुमार आपकी तारीफें की, मगर आप हजरत ख्वाजा शरीफ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बंदा नवाज की शान में, आपकी इल्मी शान बयान फरमाते हैं, आयतु रब्बुल उला फिल कौनी सातियातुन। हजरत बंदा नवाज कौन है? ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज आयतु रब्बुल उला फिल कौनी सातियातुन, और आपकी तफसीर, आपका इल्मी कारनामा, आपके इल्मी नुकात को देखकर आप फरमाते हैं तफसीरुहु मुल्हिमुन मिन कासिमिन नियामी। लोगों, बंदा नवाज के जो कारनामा है, बंदा नवाज की जो तफसीर है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हुजूर ने उनके कल्ब पर इल्हाम किया, बंदा नवाज लिखने लगे, जिससे आज जमाना